بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وبارک وسلم۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور سورہ حامیم سجدہ یہ پارہ نمبر 24 میں ہے۔ وہ حامیم سجدہ الگ ہے اور سورہ سجدہ الگ ہے۔ حامیم سجدہ حامیم سجدہ ہاں، اور یہ صرف سمپل سجدہ ہے، اس کو کہتے ہیں سورۃ السجدہ، اس کا نام سورۃ الحامیم سجدہ، اور ایک اور نام ہے سورہ فصلت بھی اس کو کہتے ہیں، وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ خیر، یہ ہے پارہ نمبر 21 کا سورہ نمبر 32 یعنی 32۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آغاز اور اختتام دونوں کا عنوان ایک ساتھ رکھا جائے، کیونکہ آغاز میں کیا کہتے ہیں اس سے کیا خلاصہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن خلاصہ سے پہلے تمہید اور اختتام دونوں کو ایک کلپ بنایا جائے۔ تو آج سے ایک نیا طریقہ تفسیر جیلانی کا ہم لوگ شروع کریں گے کہ جیسے فاتحۃ السورہ یہ کہتے ہیں اور آخر میں خاتمۃ السورہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں غائب بھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ، ہے نہیں؟ تو آغاز اور انتہا اگر دونوں کو ساتھ رکھ دیا جائے تو پھر پورا سورہ کا انشاءاللہ نچوڑ ابتداءً اور انتہاءً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ خیر، آج جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میری کتاب آنے والی انشاءاللہ آئے گی، غوث اعظم و ترجمہ بسم اللہ، تو آج وہ موقع میسر ہو رہا ہے کہ سورہ سجدہ کی بسم اللہ کی تعریف کیسے کر رہے ہیں، ترجمہ کیسے کر رہے ہیں، تو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر سب سے پہلے لفظ بسم اللہ کو 2 لائن میں میرے غوث نے پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں الذی انزل علی عبدہ الکتاب لیبین لہم طریق الصدق والصواب فی سلوک سبیل التوحید والعرفان۔ باپ رے باپ، اس اللہ کے نام سے شروع جس نے اپنے خاص بندے پر ایک کتاب نازل کیا۔ دھیان دیجیے گا، سورہ سے پہلے لفظ بسم اللہ کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اپنے خاص بندے پر نازل کیا ایک ایسی خاص کتاب، لیبین لہم، نازل کیوں کیا؟ تاکہ وہ خاص بندہ لوگوں کے لیے سچائی کا راستہ اور درستگی کا راستہ، توحید اور عرفان کی راہ کے چلنے میں، توحید اور عرفان کی راہوں میں جو سلوک اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ راستہ واضح ہو سکے۔ اب لفظ بسم اللہ اگر آئینہ سورہ سجدہ میں اگر کوئی وظیفہ کرے تو معرفت ربانی اور سلوک کی راہ آسان ہو، یہ غوث پاک کہنا اصل چاہے۔ ہر بسم اللہ کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہر بسم اللہ کا ترجمہ جیلانی ایک نہیں ہوتا۔ اسی کو کہتے ہیں لینگویج سے رب کی معرفت نہیں حاصل ہوتی، ولایت سے حاصل ہوتی ہے، قربت سے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں کیا کہہ رہے ہیں، توحید اور عرفان کے راستے میں چلنے والوں، تمہیں صدق اور ثواب کا راستہ واضح چاہیے تو سورہ سجدہ کا بسم اللہ کا وظیفہ کرو۔ ابھی صرف بسم اللہ، آگے آپ بولنے والے نے خالی بسم اللہ پڑھنا کیا یہی بولتے ہیں نا، لیکن ابھی تو لفظ بسم اللہ کی عظمت ہے۔ اب آگے آ رہا الرحمن، اس اللہ کے نام سے شروع جو اللہ ابھی دیکھ لیا، توحید و عرفان کی راہ میں سلوک اختیار کرنے والے، منزل سلوک پر چلنے والے کے لیے بسم اللہ کا وظیفہ۔ وہ اللہ جو رحمان ہے، اب رحمان لہم بارسال الرسول الہادی الی دار السلام و طریق الجنان، جو بندوں کے لیے رحمان ہے اور کیسا رحم فرمانے والا ہے، وہ اس طرح، کیا بات ہے، اپنی رحمت کا خوبصورت پردہ محسوس کیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ رحم کیسے کرتا ہوں جانتے ہو؟ میں اپنے اس رسول کو بھیجتا ہوں
جو رسول دارالسلام اور جنت کا راستہ بتاتا ہے. تو رحمان کا وظیفہ دھیان دیجیے گا، رحمان کا وظیفہ بوسیلہ مصطفیٰ دارالسلام ادا کرتا ہے. ایک مفہوم. اور ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ کرے تو اسے رحمان مل جاتا ہے. کیا بات ہے. تو رحم فرمانے والا ایسا رسول کو بھیج کر، جو رسول دارالسلام اور طریق جنان، کیا بات ہے، جنت کا راستہ بتاتا ہے. یہ رحمان کی تفسیر ہوئی. اور رحیم کی تفسیر لہم یوصلہم فیہا الی لقاء الرحمن. ہو اور رحیم ایسا اپنے مخصوص بندوں کو رحمان سے ملاقات ہی کروا دیتا ہے. ہم نے درود کے حوالے سے بہت خوبصورت ایک عنوان دیا ہے کہ درود پڑھو گے تو نبی کی زیارت ہوگی. لیکن آج میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نبی کا وظیفہ کرو گے تو رب کی زیارت ہوگی. اس میں دو بات ہے، محبوب اور محب دونوں مل رہا ہے. درود تو اپنی جگہ پر مسلم ہے بے شک. واہ سبحان. یہ ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور ترجمانی جیلانی. طبیعت باغ باغ ہو گئی یار. اب آگے دیکھیے الف لام میم. سورہ بقرہ میں بھی الف لام میم ہے اور جگہوں پہ بھی الف لام میم ہے. لیکن ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں نے جمعہ میں ایک جملہ کہا ہے، جب 22 یا 26 پارٹ میں دے چکا ہوں ترجمہ بسم اللہ. یہ بیچ میں تو یہ سب آنے کی وجہ سے روک دیا ہے میں نے، مگر میں اس کو رکھا ہوں. ساری امت یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، امت نے بھی کہا الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک. اللہ اس کی مراد اس سے کیا ہے زیادہ جانتا ہے. جس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، ہے نا، حروف مقطعات جس کی مراد رب جانے. اسی لیے اس کے نیچے آپ دیکھیں گے خالی رہتا. ترجمہ والی کتاب میں الف لام کے نیچے خالی، ذالک الکتاب سے ترجمہ شروع. مفسر بھی مجبور ہے. سلطان العارفین کی بارگاہ میں غوث پاک کا کرم دیکھیے آپ، اور واقعی بچہ بچہ نور کا نورانیت محسوس کیجئے. الف لام میم، سارے مفسر خاموش. اللہ زیادہ مراد جانتا، یہی ہے نا، لیکن اللہ کی مراد جو جانتا ہے اسے سلطان العارفین کہتے ہیں. نبی نہ بتائے جاننے کی نفی نہیں ہے، غوث بتا دیے یہ سلطانیت کا اظہار ہے، سلطانیت کا اظہار ہے. اسی لیے دھیان دیجیے گا، خلق میں چیلنج کے لیے نبی کو معجزہ دکھانا فرض ہے، لیکن ولی کو کرامت چھپانا فرض ہے. دھیان دیجیے. اور امتی کے پاس جو کچھ بھی علم ہو اس کو نہ چھپانا فرض ہے، اور نبی کے پاس کچھ ایسے علوم ہے جس کو چھپانا فرض ہے. آپ کو معلوم ہے کہ معراج کے حوالے سے آپ سنے ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 طرح کے علوم ملے. ایک اپنے لیے عمل کے باب میں، ایک امت کے لیے عمل کے باب میں، اور ایک خاص محفوظ رکھنے کے لیے. بس میں اور تم عالم اور معلوم، بس اور کچھ نہیں. کچھ علوم ایسے، تو نبی کے پاس کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو بتانا نہیں، یہی فرض ہے. لیکن امتی کے پاس جو بھی علم ہے وہ ظاہر کرنا ضروری ہے. میں سلطان ولایت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ غوث پاک کی سلطانیت کو دیکھیے آپ. امتی پر جب علم، امتی پر جب معرفت، امتی پر جب شریعت کا ہر پہلو، اور امتی سے جو بھلائی بھی مقصود ہو کہ امتی اس میں شریعت سے اور انسیت پیدا کرے گی، تو دیکھیے آپ. اسی لیے کل کی تقریر میں بھی ایک جملہ سنے ہوں گے، خواجہ غریب نواز کا انٹروڈکشن کسی اور طرح سے ان لوگوں نے کرایا.
تو میں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف چھٹی والے خواجہ ہیں؟ آپ میٹھا دلا دیجئے تو خواجہ ہیں. ہر ولی عالم، محدث، محقق، مفسر سب کچھ ہیں، لیکن کوئی محقق ضروری نہیں کہ وہ ولی بھی ہو. خواجہ غریب نواز کے لیے ضروری ہے کہ وہ مفسر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، محدث بھی ہیں. اسی لیے تو سارے مفسر اپنے امامہ کو جھکا رہے ہیں، ہے نہیں؟ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، کیا بات ہے. خیر، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کے باب میں سلطانیت کا ملاحظہ آپ کیجئے کہ جب سارے مفسر، محقق اور کتابوں سے لے کر کے امت کی رشد و ہدایت اور اپنا مطالعہ پیش کرنے والے جب سب خاموش ہو گئے تو مشاہدہ جیلانی، دھیان دیجیے گا، علم کہتے ہیں تھیوری کو اور مشاہدہ کہتے ہیں پریکٹیکل کو. ہر ولی کے پاس علم تو ضروری ہے، لیکن مشاہدہ ان کے لیول کے حساب سے ہے. غوث پاک کی بارگاہ میں مشاہدہ کی ہر قسم موجود ہے. نبوت کے علاوہ مشاہدہ کی ہر قسم موجود ہے. دھیان دیں گے، بڑی اہم بات ہے. سارے ولی اوصاف کے کسی نہ کسی عام ولیوں کے حوالے سے پرتو پر ہیں، صفت پر ہیں سارے ولی، لیکن غوث اعظم محمد عربی کے مظہر کامل ہیں. محمد عربی کے مظہر کامل ہے اور محمد ذات خدا کا مظہر ہے. اب لیول سمجھیے آپ. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. کیوں امام اعظم بھی خاموش ہیں؟ مجھ سے کبھی کسی نے پوچھا تھا، مطلب امام اہل سنت سے بھی یہ سوال ہوا، غوث اعظم افضل ہے یا امام اعظم افضل ہے؟ میں نے کہا سوال ہی غلط ہے. صحیح ہے نا؟ سوال ہی غلط ہے. جواب میں نے افضلیت کا نہیں سنا، جواب سنا صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس اس کے بعد تو واصل ہے یا غوث. اس شریعت کو بھی اور طریقت کو بھی اتنی اچھے سے ایکسپلین کرے غوث امام اہل سنت. صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس اس کے بعد تو واصل ہے یا غوث. 500 برس کے بعد آؤ گے نا، لیکن جنید بھی تیری بارگاہ میں جھکیں گے جو تجھ سے 250 برس پہلے ہوں گے. صحابی اور تابعی کے بعد اگر عظمتوں کا عنوان کوئی ہے تو وہ زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، غوثیت کبریٰ کے اعتبار سے. واہ، آپ صحابی نہیں ہیں، آپ تابعی نہیں ہیں، مگر اس کے بعد جو بھی فضیلتیں ہیں سب آپ کو ملی. واہ واہ واہ. صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس اس کے بعد تو واصل ہے یا غوث. ہر وصول عظمت کو تم نے پا لیا. واہ. میں ان تمام کا احاطہ کرنے کے بعد جو بولنے جا رہا ہوں، تابعیت میں امام اعظم تو آ گئے نا. امام اعظم بھی خاموش، صحابہ بھی خاموش، نبی خاموش ہے، کیونکہ نبی نبوت کا معاملہ ہے. 3 طرح کے علوم ہیں، ان کو اختیار ہے، اللہ پاک نے دی. لیکن وہ اور سب خاموش کیوں؟ غوث پاک کی سلطانیت کو محسوس کیجیے. قادری لکھنا بڑا آسان ہے، قادری بننا آسان نہیں ہے. ان کا مشن، ان کے نظریات کا آپ مشاہدہ کیجیے. سب خاموش، لیکن ایک میرے غوث ہیں جو حروف مقطعات کی بھی تفسیر بھی کر رہے ہیں اور ترجمانی بھی کر رہے ہیں. تفسیر جیلانی جب لکھی جائے گی اردو میں تو الف لام میم کے نیچے خالی نہیں چھوڑا جائے گا، غوث پاک کی وہاں مہر لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سب نے کہا ہے اللہ اس کی مراد زیادہ جانتا ہے، اور غوث اس ذات کا نام ہے جو خدا کی مراد کو جانتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپانا فرض ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. واہ واہ میرے غوث رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس آئینے میں سنیے الف لام میں، مزہ آ جائے گا. سب کے کتاب خاموش ہے، سب کی کتاب خاموش، سب کی تفسیر خاموش، بڑے بڑے ناقد خاموش،
بڑے بڑے تنقید نگار خاموش، بڑے بڑے مفسر محقق خاموش، بڑے بڑے مطلب اوتھینٹک نظریات کے حامل، مرکزیت کے حامل خاموش۔ جواب ملا، سارے عالم، سارے محقق مفسر یہ امت کے سامنے تھیوری پیش کرتے ہیں، غوث پریکٹیکل پیش کر رہے ہیں، مشاہدہ پیش کر رہے ہیں۔ عالموں کا علم جب تھک جاتا ہے تو ولیوں کا مشاہدہ آغاز ہوتا ہے، ولیوں کے مشاہدے کا آغاز ہوتا ہے۔ واہ! اس سے میں یہ بھی بتانا جا رہا ہوں، 500 برس کے بعد بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے، اب ایک سانس میں جتنا بھی بول سکتے ہیں بول لیجئے، کا یہ عالم ہے۔ امام موسیٰ کا کیا عالم ہوگا، امام علی کا کیا عالم ہوگا، دھیان دیں آپ، امام جعفر صادق کا عالم کیا ہوگا، باقر کا عالم کیا ہوگا، زین العابدین کا عالم کیا ہوگا، حسین کا عالم کیا ہوگا، علی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو قرب مطلب پہلی سنچری، دوسری سنچری، یہ سب جو ہے 500 برس کے بعد کا یہ عالم ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ! کہ میں چوس کر بولنے کی وجہ یہ محظوظ بھی ہو رہا ہوں، میں اس کو محسوس بھی کر رہا ہوں کہ واہ میرے غوث، آپ کی قادری قلم نے علی کی عظمت بتا دیا ہے، آپ کی اسٹیٹس آف نالج نے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو آپ کا نالج ہے، اس چیز نے امام جعفر صادق کی فقاہت کو بھی بتا دیا ہے، امام زین العابدین کی عظمت کو بھی بتا دیا ہے، حسین اعظم کے حسن شریعت کو بھی بتا دیا ہے۔ کتنا وہ جانتے ہوں گے، واہ واہ سبحان اللہ۔ سنیے الف لام میم کی تفسیر جیلانی۔ الف اور لام اور میم، الف سے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، سنو، ایک دم ایسا لگ رہا کہ میں لے کر آ رہا ہوں اللہ کی بار۔ سنو، ایھا الانسان الاکمل الاعلم، الف سے مراد یہاں پر انسان کامل، اکمل مصطفیٰ، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والے مصطفیٰ کا نام ہے، جس کو الانسانو الاکملو الاعلمو سے شارٹ کیا گیا ہے۔ بول دیجئے کیسے معلوم آپ کو؟ مراد الہی کو میں جانتا ہوں، سلطان العارفین ہوں میں، اور عارف جو ہے یہ عارف باللہ کا عنوان ہے، اور میں عارف، تمام عارف باللہ کا سلطان ہوں۔ تو الف سے مراد الانسانوں کا شارٹ، الف سے مراد الاکملوں کا شارٹ، الف سے مراد الاعلموں کا شارٹ۔ الانسان محمد عربی کامل، الاکمل سب سے زیادہ مکمل، الاعلم سب سے زیادہ جاننے والے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اچھا، یہ تو الف کی تفسیر ہوئی، اب آگے دیکھیے لام کی تفسیر ہے۔ نہیں، لام کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں للوازم لوامع انوار الوجود اللائح علی صفحات وجود الاکوان بمقتضى الجود۔ یہ اتنی ایکڑ زمین کا ایک شاٹ ہے، لام جو ہے اتنی پھیلی ہوئی باتوں کو شارٹ کر کے اللہ پاک تمہیں بتانا چاہتا ہے کیا، کہ یہاں لام سے مراد، سنو، وجود کے انوار کی جہاں جہاں چمک، لوامع چمک، وجود کے انوار کی جہاں جہاں چمک، کائنات کے وجود کے صفحات پر جہاں جہاں اللہ کے جود و سخا کے تقاضے کے اعتبار سے ہوئی ہے، ان تمام چمک کو سب سے زیادہ جاننے والی ذات کا نام محمد ہے، یعنی رسول اللہ مراد ہے۔ کیا بات ہے! تو لام سے بھی مراد تمام مظاہر کائنات، جہاں جہاں وجود کا لفظ، دیکھیے کیا بات ہے، ایک عقیدہ یہاں دینا چاہ رہے ہیں۔
اچھا میں جماعت والوں سے ایک جملہ بہت پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں 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 کا عنوان نہیں ہے محمد میں. محمد ہیں اسی لیے کہا گیا ہے. نہیں کا عنوان دیکھیے اللہ پاک نے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نہیں. لیکن محمد کے حوالے سے ایسا نہیں کہا کہ محمد کے علاوہ کوئی رسول نہیں. نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. تو محمد اللہ کے رسول ہیں. گواہی میں بھی یہی آپ پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسول ہے نہیں. غور کیجیے اللہ پاک نے تو کیا بات ہے کہا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. میری پہچان عدم کے اعتبار سے ہو تو میں چونکہ عدم اور وجود دونوں کا ہوں. لیکن خلق میں جب نبی کو بھیجا جاتا ہے تو وہاں عدم اور نفی کا عنوان نہیں ہوتا, ہونے کا عنوان ہونا چاہیے. ہونے کا عنوان ہونا چاہیے. نبی کو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے. ارے میں نے نبی کو بھیجا ہے کیا وہ دیکھ. نبی کو ہے کیا وہ دیکھ. اور یہ دیکھ ہی نہیں پائے گا پوری عمر ختم ہو جائے گی. نہیں نہیں کی انڈیکس لگے ہوئے ہیں. تو غوث اعظم نے الف سے اور لام سے ایک ذہن دیا ہے کہ سنو اللہ کی کیا مراد ہے. عالم للوازم لوام انوار الوجود. انوار وجود یعنی وجود میں ہونے کی روشنیاں جہاں جہاں پھیلی ہے ان سب کو زیادہ جاننے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے تو یہ تو دیکھا دریا کی روانی ہے اس کی تو تحقیق ہوئی نہیں ہے. دیوار کے پیچھے علم نہیں ہے چلے ہیں سمجھ رہے ہیں نا آپ. سمندروں کی طغیانی موجود ہے اس کا تو علم حاصل نہیں کریں گے اور کہنا مطلب یہ کہ جادو کیا رسول اللہ پہ یہ دیا رسول اللہ پہ. کمال ہے. یہ ایک سب سے اعلیٰ عقیدہ ملا غوث پاک کی طرف سے. نبی کے لیے ہونے کا عقیدہ رکھو کیونکہ اللہ پاک یہی چاہتا. اعلم یعنی سب سے زیادہ جاننے. لے لوازم لوام وجود وجود کی تمام چمک جہاں پڑی ہو ان تمام کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں محمد. اور یہ کون کہہ رہا؟ الف لام یعنی قرآن کہہ رہا ہے. قرآن پر عمل ہے ہی نہیں اور چلے ہیں وہاں یعنی پہلی سیڑھی چھوڑ کر چھلانگ لگانے چلے آپ. خیر یہ تو لام کی توضیح ہوئی. میم کی توضیح بھی دیکھ لیجیے آپ. کیا بات ہے. میم کی توضیح میں ملاحظ مطالع لہا بتوفیق اللہ الملک الودود. الف سے مراد بھی نبی لیکن انسان اکمل اعمل یہ وصف تھا. اور لام سے مراد بھی نبی لوازم لوامع. اور میم سے مراد بھی نبی ملاحظ مطالع. اب ملاحظ کا ترجمہ سنیے. ملاحظہ فرمانے والے بولے تو دیکھنے والے. مشاہدہ میں جو کمی رہ جاتی ہے نا ملاحظہ میں وہ بھی ختم ہو جاتی. ہائے لحاظ ملاحظہ فرمانے والے. اور آگے دیکھیے ملاحظہ میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مطالعہ. مطالعہ کرنے والے لہا. اسی لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ معلم کے لیے عالم ہونا لازم ہے. اگر کوئی ٹیچر یہ اور بات ہے کہ آج کل جو ہے پیسے کے ذریعے سے ٹیچنگ کا کھول لیا جا رہا ہے نہیں, لیکن صحیح یہ ہے کہ بغیر علم کے عالم جب نہیں ہو سکتا تو معلم تو دور کی بات ہے. صحیح ہے. اب ذرا اللہ پاک نے حبیب کو کیا کہا؟ الف لام میم کا مطلب اعلمو للوازم لوامع وجود انوار الوجود. تمام وجود جس کو میں نے دیا ہے نا ان تمام وجود کی جو لوازم ہیں ان تمام کو آپ جانتے ہو سب سے زیادہ. یہ ہے الف لام کی توضیح. اور سنو میرے حبیب جب جانتے ہو تو اس میں ایک بات ہو سکتی ہاں جانتے ہیں ہمارے کو نہیں بتایا اس لیے ہم عمل نہیں کرتے, لیکن نہیں آپ کی دیکھیے کیا کیا ذمہ داری. الملاحظ المطالع اینی ٹائم اپنی نگاہ میں رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 218 کا مطالعہ کیجیے. عزیز علیہ ما عنتم. آپ کو جب پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے نا کانٹے چبھتے ہیں نا آپ اما ابا اللہ بعد میں بولتے ہیں, رسول کے دل میں پہلے چوٹ لگتی ہے.
کیونکہ دل وجود کی چیز ہے، دل وجودی چیز ہے، اور اس رسول کو رسپونسیبل بنایا اللہ پاک نے کہ جن جن کو میں نے وجود کی صفت دی ہے ان پر آپ ملاحظہ فرمائے، یہ میری طرف سے آپ کو عطا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ غوث پاک نے عطا کا لفظ جو میں نے کہا وہ دیکھیں، بے توفیق اللہ الملک الودود، کیونکہ اللہ بادشاہ اور بہت زیادہ پیار کرنے والے کی توفیق کامل ہے آپ کے اوپر۔ یہ ہے شرک شکن عقیدہ۔ یہ کچھ لوگ سن رہے ہوں گے نا جماعت والے، تو کہہ رہے ہوں یہ دیکھو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک دم الگ کر دیا۔ الگ نہیں کرے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا میں ہوں نا، مگر میں نے آپ کو آنکھ اتنی عظیم عطا کی ہے کہ آپ ملاحظہ بھی کرو، مطالعہ بھی کرو، مشاہدہ بھی کرو۔ کیا بات ہے یار، اتنا اعلی اسٹیٹس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یاد رکھیے گا ایک جملہ ہمیشہ کہ اللہ یہ سب خصوصاً سید عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا باکمال بنانے کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بعد 500 برس کے بعد سلطان العارفین کو مطلب سلطنت ولایت کاملہ آپ کہیں، مرکز ولایت 500 برس کے بعد اب کسی کو اگر ولایت ملے گی تو انہی کی وجہ سے ملے گی۔ اب نہیں کوئی ولی ہو سکتا اللہ کا، خاص طور سے شیطان کا ہو جائے چلے گا، اللہ کا ولی ہونے کے لیے اب غوث پاک کی ہی بارگاہ چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آخر یہ کیوں دیا ہے؟ ایک لفظ سنیے گا جو بس سنی ہی صرف بول سکتے ہیں، اس لیے دیا ہے کہ دیکھنا کہ جب میں اپنے نبیوں کو اتنا باکمال بنا سکتا ہوں تو ان کی وجہ سے سن لو میں کتنا باکمال ہوں گا۔ لیکن اس کو جماعت والے اس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھو سنی کیا کرے، اتنا باکمال ان کو بنا دیا کہ اللہ کیا کرنا، اللہ کیا کرنا نہیں۔ اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھ جب میرے ایک خاص بندے کے کمال کو تم گن نہیں سکتے تو بس سبحان اللہ پڑھتا رہو، الحمدللہ پڑھتا رہو، اللہ اکبر پڑھتا رہو، مجھ تک پہنچنے کی تگو دو تو کر، کوشش تو کر۔ اینڈنگ کا نتیجہ مت رکھنا، نہیں رکھنا، کیونکہ جب عام ولی تک نہیں پہنچ سکتے، میرے خاص بندے تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر مجھ تک کیسے پہنچو گے؟ اس سے ایک عقیدہ یہ بھی ملا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اس لیے نوازتا ہے تاکہ خدا کی قدرت کا کمال حاصل ہو، خدا کی عظمت کا کمال حاصل ہو، خدا کو معطل نہیں، خدا کو الگ کرنے کا نظریہ نہ ہو، بلکہ خدا کے کمال کا علم ہو کہ جب اس پار کا عالم یہ ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا، جب بندے کا یہ عالم ہے تو خالق کا عالم کیا ہوگا۔ واہ، یہ ثابت کرنا مقصود ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و معرفت کے صدق و طفیل میں ہم سب کے سینے کو شرح فرمائے، ہم سب کو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سلطان الانبیاء کے صدق و طفیل، سلطان العارفین کے صدق و طفیل مولا ہم سب کو صبح و شام زندگی میں رونقیں اور بہاریں عطا فرما، ہماری اصلوں کو بخش دے مولا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں ہم سب کو جینا نصیب فرما، عداوت، بغض، کینہ، حسد، اس طرح کے تمام قبیح افعال و حرکات سے ہمیشہ ہم سب کے آل اولاد کی حفاظت فرما، نسلوں کی حفاظت فرما۔ ہماری ماں اور بہنوں کو نمازی بنا دے مولا، ادب و احترام کی دنیا میں آبادی نصیب فرما مولا، عزت و آبرو کے ساتھ جینا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔